بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خواب کا آدمی کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کچھ پیغام ہوتا ہے، کچھ خوشخبری ہوتی ہے، کچھ پریشانی کی علامت ہوتی ہیں۔ تو اس طرح میں آج آپ کو ایک بڑے اعلیٰ جاندار کی تعبیر سناؤں گا جس کو شعر کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں، ترکی میں اس کو بابر کہتے ہیں، تو انڈیا کی زبانوں میں اس کو سنگ بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی ایک نام انگلش میں لائن کہتے ہیں۔ تو اسی کی میں تعبیر سنانے لگا ہوں۔ تو تعبیر میں انہی لوگوں کی سناتا ہوں جو بڑے اعلیٰ پائے کے خواب کے ماہر ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کسی نے شیر کو دیکھا تو یہ دشمن کی علامت ہے۔ اگر دیکھے کہ شیر کے ساتھ جنگ کی ہے اس نے تو دلیل ہے کہ دشمن کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور جس کو فتح ہوگی وہی غالب ہوگا۔ یعنی اگر شیر غالب ہے تو پھر دشمن غالب ہوگا، آپ شیر پہ غالب ہوگے تو پھر آپ دشمن پر غالب ہو جائیں گے۔ اگر دیکھے کہ شیر کے نشان پر گیا ہے دلیل ہے بادشاہ سے ڈرے گا۔ اگر دیکھے کہ شیر سے بھاگا ہے اور شیر اس کی تلاش میں ہے تو دلیل ہے کہ جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے امن پائے گا۔ اگر دیکھے کہ شیر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال حاصل ہوگا اور دشمن پر فتح پائے گا، اور شیر کا گوشت کھانا بادشاہ سے خلت پانا یعنی اس کی قربت پانا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شیر بادشاہ ہے، اگر دیکھے کہ شیر کے جسم سے کوئی چیز پکائی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے تو اس نے کھائی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کے مال سے کچھ کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے شیر سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ بری باتوں سے نجات پائے گا اور مراد کو پہنچے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے شیر کو بغل میں پکڑا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے صلح کرے گا۔ اگر دیکھے نر شیر اس سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے ذلت دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر اس کے پیچھے سے آگے سے نکل گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے نقصان پہنچے گا۔ حضرت دانیال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے شیر کا سر پایا، یعنی اس کا اگر اس کو سر ملا کہیں سے تو دلیل ہے کہ بادشاہی پائے گا، اور اگر دیکھے بادشاہ نے اس کو شیر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہی دے گا اور اپنے ملک میں سے کوئی ولایت دے گا یعنی کوئی عہدہ۔ اگر دیکھے کہ شیر کے سر پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اگر حضرت جابر مغربی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نر شیر بادشاہ ہے، خواب میں مادہ شیر ملکہ ہے، اگر دیکھے کہ شیرنی کا دودھ نکالا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا منشی ہوگا یعنی اس کا کوئی اکاؤنٹنٹ یا اس کا نوکر بنے گا۔ اگر کوئی بوڑھی عورت یہی خواب دیکھے تو بادشاہ کے فرزند کی دائیا ہوگی یعنی اس کی وہ دائی بنے گی۔ اور اگر دیکھے کہ شیر کو پشت سے پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ شیر نے اس کو بغل میں پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو بادشاہ کے غصے پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے شیر کے ساتھ کھانا کھایا تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا معتمد ہوگا یعنی قریبی ہوگا، کوئی قریبی ہوگا یعنی جیسے ایڈوائزر، اس کو رائے دینے والا مشیر بنے گا۔ لیکن خواب میں شیر کا چمڑا اور گوشت اور ہڈی وغیرہ دشمن پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ شیر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو آسانی سے قابو میں کر لے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں شیر کا دیکھنا 3 وجہ پہ ہوتا ہے: اول بادشاہ، دوم مرد دلیر یعنی بہادر آدمی، سوم زبردست دشمن۔ تو اسی کے ساتھ اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔
اللہ پاک آپ کو ہمیں اچھا دیکھنے کی، اچھا سوچنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک نبی پاک کی سنت کو اجاگر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔